السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی دوسری شادی ناکام ہوئی تھی۔ زمانے کی نظروں میں وہ مظلوم نہیں بدبخت تھی۔ لوگ اس کی ماں سے ہمدردی جتاتے ہوئے اسے بدقسمت اور منحوس قرار دے رہے تھے، جبکہ اس کی ماں غیروں سے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے مجرم قرار دے رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے زار و قطار رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں کتنی خود غرض ہے، جس نے اپنے مفادات کی خاطر اس کے پیٹ میں پلتی اولاد کو بھی اس دنیا میں آنے نہیں دیا تھا۔ یہ کہانی ہے وحیدہ کی، جو بتاتی ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہوئی، گھر کی بڑی اولاد تھی، بیٹی کی بجائے بیٹا بن کر ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، مگر میٹرک کے بعد میری ماں نے ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی، تو مجھے باقاعدہ تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا اور اوپن یونیورسٹی کی طرف سے تعلیم شروع کر دی۔ گو کہ اس کا بھائی اب محنت کرنے کے قابل تھا، مگر ماں کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے اس پر کبھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ وہ کئی کئی دن گھر سے باہر رہتا۔ اگر کبھی میں احتجاج کرتی بھی تو میری والدہ میرے سامنے آنسو بہانے لگ جاتی۔ میری والدہ نے میری پہلی شادی کسی اپنے دوست کے بیٹے سے کی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ میری والدہ اور بہن کو بھی سہارا دے گا، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ جب وہ میری ماں کی امیدوں کے برخلاف نکلا تو میری والدہ نے اس سے میری طلاق کروا دی، کیونکہ وہ مجھے بھی والدہ اور بہن کی مدد کرنے سے منع کرتا تھا۔ جب مجھے طلاق ہوئی تو میں امید سے تھی، میری والدہ نے میری اولاد کے لیے میری ہی کوکھ کو قبر بنا دیا، مگر میں چاہ کر بھی اپنی ماں کے اس فیصلے کی مخالفت نہ کر سکی، اور میری سگی ماں کو میرے دکھ کا کوئی احساس نہیں تھا۔ انہیں بس میرے کمائی سے غرض تھی، جن سے ان کا گھر چلتا رہنا چاہیے تھا۔ وہ میری شادی نہیں، تجارت یا سودا کرتی تھی۔ ان کو میرے ساتھ شاید ہمدردی تو ہوگی، مگر ان کو میری کوئی فکر نہ تھی۔ پہلی شادی کی ناکامی کے 5 سال بعد دوبارہ میرا رشتہ میری والدہ نے میرے پھپھو زاد سے طے کر دیا۔ اب کی بار بھی میری حیثیت بکاؤ مال جیسی تھی، مگر پہلے صرف میری والدہ اپنا مفاد دیکھتی تھیں، اب کی بار میرا پھپھو زاد بھی اپنا داؤ کھیل رہا تھا۔ جہاں رشتے طے کرتے وقت انسان کی فطرت اور عادات سے زیادہ اپنے لالچ اور مفادات کو دیکھا جائے، وہاں تعلق زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ میرے ساتھ اب کی بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا پھپھو زاد پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے 3 بچے اور بیوی تھی۔ اسے اپنے گھر کے لیے مفت ملازمہ کی اشد ضرورت تھی، جسے وہ محض روٹی اور کپڑے پر رکھ لیتا، جبکہ میری ماں کو اپنا لاڈلا بیٹا محنت اور مشقت سے بچائے رکھنا تھا۔ لہٰذا ایک بار پھر مجھے بلی چڑھا دیا گیا۔ میری شادی کے بعد میرے پھپھو زاد نے نگاہیں بدل لیں۔ میں دن بھر ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کیا کرتی تھی۔ شام کو واپس آتی تو اپنے شوہر اور اس کی بیوی بچوں کی خدمت گزاری کرنے لگتی۔ مجھے اس کے عوض میرے شوہر کا چند گھنٹوں کے لیے ساتھ مل جاتا تھا، مگر میرے شوہر کو میرے ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے میری کمائی اور اپنے دوسرے بیوی بچوں کی خدمت میں زیادہ دلچسپی تھی۔ میرے مہینے بعد ملنے والی تنخواہ آتے ہی میرے ہاتھ سے وہ لے لیتا اور اپنے پہلے بیوی بچوں پر لگا دیتا تھا۔ ایک بار پھر بات مفادات کے ٹکراؤ کی آ گئی تھی اور ایک بار پھر میرا گھر اجڑ گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میرے شوہر نے بجائے میرے گھر والوں کو سہارا دینے کے الٹا میری تنخواہ لے کر بھی اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دیا تھا، تو میری والدہ اور میرے شوہر کے درمیان تو تکرار ہو گئی۔ دوسری طرف میں بضد تھی کہ مجھے بھی پورے حقوق ملنے چاہئیں۔ میری بھی شدید خواہش تھی کہ میری اولاد ہو، مگر میرا شوہر اس حق میں نہیں تھا۔ وہ بس میری حیثیت گھریلو خادمہ کی سی رکھنا چاہتا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے ایک بار پھر مجھے طلاق ہو گئی اور ایک بار پھر میں اپنی والدہ کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ اب کی بار لوگوں کی باتوں سے میں اتنا زچ ہو گئی تھی کہ میں نے زندگی پر اپنی موت کو ترجیح دی، کیونکہ میرا بھائی میرا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری بہن اور والدہ کا لالچ میرا گھر نہیں بسنے نہیں دے رہا تھا، اور لوگوں کے اس طنز و طراز کی وجہ سے گھر سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں نے زہر کی گولیاں کھا لیں، لیکن میری زندگی کو میرا امتحان مقصود تھا۔ میری ماں وسیلہ بنی اور ایک بار پھر میری زندگی بچ گئی۔ میں ایک بار پھر
کولوں کے بیل کی طرح گھر چلانے کے لیے نوکری کرنے لگی، مگر اب کی بار بھی میری ماں کو مجھ پر کوئی رحم نہ آیا۔ میں نے اب کی بار بھی التجا کی کہ بھائی سے کہو میرا سہارا بنے، مگر میری ماں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو سپورٹ کیا اور میرے سامنے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی یہ محنت مشقت اس کے بس کا کام نہیں ہے، جبکہ میرے بھائی کا شمار اہل علاقہ کے انتہائی لوفل لڑکوں میں ہونے لگا تھا۔ وہ کئی دن تک گھر سے باہر رہتا، اللہ بہتر جانتا تھا وہ کن سرگرمی میں پڑا ہوا ہے۔ نہ تو میری ماں نے کبھی اس سے سوال جواب کیا اور نہ خود ہی کبھی اس کے ذہن نے اسے لعنت ملامت کی۔ میری دوسری بہن کی شادی ہوئی، اس کی ایک بیٹی ہوئی اور وہ روٹھ کر میکے واپس آ گئی۔ میں نے بہن کو سمجھایا کہ اتنا گھر کا بوجھ اٹھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں گاؤں کے کسی معتبر بندے کو کہہ کر تمہاری اور تمہارے شوہر کی صلح کروا دیتی ہوں، کیونکہ بچی کے دودھ، بیماری اور ہر چیز کے اخراجات اٹھانا، والدہ کا اور اپنا اور آپ کا پیٹ پالنا میری کمائی سے اتنا کچھ ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن میری بہن نے بجائے حقیقت کو سمجھنے کے میری بات کو الٹا لے لیا، والدہ سے میری شکایت کر دی اور میری ماں ایک بار پھر بد دعائیں دیتی ہوئی مجھ پر چڑھ دوڑی۔ میں خاموشی سے ایک بار پھر اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ میری والدہ نے میری بہن کی بیٹی کو میرے سپرد کر دیا اور مجبوراً یا خوشی سے میں نے یہ فرض ادا کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، میں اب جس جگہ کام کرتی تھی وہ وہاں ایک نوجوان لڑکا بھی کام کرتا تھا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ سارے آفس کے لوگ میرے ماضی سے اچھی طرح واقف تھے، مگر میں نے ایک بار پھر اس کو اپنی ساری حقیقت بتلائی۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا اور سمجھتا ہوں۔ جب میں نے اس کو ساری حقیقت بتلا لی تو اس کے بعد میں نے اس کو اپنی والدہ سے ملوایا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گھر والے شادی پر راضی نہیں ہیں، اس لیے اس سے کورٹ میرج کرنا پڑے گی۔ میں اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں گی اور وہ بھی میرے گھر میں ہی رہے گا۔ میری والدہ نے اس کی بات مان لی اور یوں ہم نے کورٹ میرج کر لی، مگر اس بار بھی میری قسمت مجھ پر مہربان نہ ہو سکی۔ مجھ سے شادی کے بعد میرے شوہر نے جاب چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا۔ میری محنت اور مشقت سے کمایا گیا رزق حلال وہ شراب و شباب پر لٹانے لگا۔ میں نے اس کو لاکھ سمجھانا چاہا، مگر اس نے میری بات کو نہ سمجھا، بلکہ الٹا مجھے طلاق دینے کی دھمکی دینے لگا۔ میں جو 2 بار پہلے ٹھکرائی جا چکی تھی، طلاق کا لفظ سن کر سمجھ جاتی، سہم جاتی اور خاموش ہو جاتی۔ چاہ کر بھی میں اس کے برے راستے میں رکاوٹ نہیں بن پاتی۔ یہاں تک کہ شراب کے نشے میں دھت شخص نے میری بہن پر بری نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب میں نے اس بات پر سخت رد عمل دیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ جب میرے پیٹ میں اس کی 8 ماہ کی بیٹی موجود تھی، میرے قسموں وعدوں کے باوجود بھی اس نے بیٹی کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا اور مجھے بد چلن بد کردار کہتے ہوئے چھوڑ دیا، بلکہ الٹا میری گزری ہوئی زندگی کو بھی داغدار کر دیا، یہاں تک کہ اس محلے میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ میں اپنی والدہ، بہن اور اس کی بچی کو لے کر کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی اور آئندہ مرد پر کبھی بھروسہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میرے ان حالات میں بھی میرے بھائی کی غیرت جاگی نہ اور نہ وہ ہمارا سہارا نہ بنا، یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد مجھے جلد ہی دوبارہ ملازمت شروع کرنا پڑی۔ آج میں گینٹھیا کی مریض ہوں، میرے جوڑ ہر وقت دکھتے رہتے ہیں، درد کرتے ہیں۔ میں تقریباً چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی ہوں، مگر اس کے باوجود اپنی بچی، والدہ، بہن کا پیٹ پالنے کے لیے میں ملازمت کرنے آتی ہوں۔ میرے اس حالت کے باوجود میری ماں کو کبھی مجھ پر ترس نہیں آیا، اس نے کبھی میرے بھائی کو نہیں سمجھایا اور نہ ہی میں کبھی میرے بھائی نے غیرت کی کہ وہ میرا سہارا بنے۔ میں ہر انسان سے خود کو چھپائے پھرتی ہوں جو میرے ماضی سے واقف ہو۔ میرا ماضی میرے لیے ایک گالی بن چکا ہے۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نہ کبھی بری تھی، نہ کبھی کوئی برا کام کیا، مگر اس کے باوجود میں زمانے کی نظروں میں خود کو پارسا ثابت نہیں کر سکی۔ آج بھی اگر کسی پرانے جاننے والوں کو دیکھ لوں تو مجھے لگتا ہے اس کی آنکھیں مجھ سے سوال کر رہی ہیں۔ کوئی مجھ سے حال پوچھتا ہے تو بتانے سے پہلے میری آنکھ سے
आंसू निकल आते हैं, मगर आज भी अपना घर मैं चला रही हूँ। मुझे किस्मत, तकदीर या रिश्तों से कोई गिला नहीं, बस मेरा ज़माने और मुआशरे से एक सवाल है। अगर कुर्बानी बेटियों ने ही देनी होती है तो फिर सईदों और दरगाहों पर जाकर बेटे क्यों मांगे जाते हैं। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।